اب جی کچھ انسانی رویے ان کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہوئے توحید کی طرف بلا رہا ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلد بازی کرتا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے اعتبار سے، لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، جس طرح انسان جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے اعتبار سے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ان کی میعاد. یعنی جس طرح انسان کی خواہش ہے نا کہ مجھے آسائش جلد از جلد مل جائے، اگر اللہ تعالیٰ بھی جلد بازی کرتا نا کہ جو شخص گناہ کر رہا ہے اسے فوراً سزا دے، تو معاملہ کب سے تلپٹ ہو چکا ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو ڈھیل دیتا ہے. یعنی انسان کو یہ ٹونٹ کروائی جا رہی ہے کہ جس طرح تیری خواہش ہوتی ہے نا کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں اور تو اس کے لیے پوری ایفرٹ پٹ کرتا ہے، میں بھی اگر اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نکیر کرنا شروع کر دیتا تو کب سے تیرا معاملہ تلپٹ ہو چکا ہوتا. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، بلکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یعنی الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اور آخرت میں انہیں پکڑنا ہے. دنیا میں اگر کسی فاسق کو، فاجر کو، ظالم شخص کو ڈھیل ملی ہوئی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کر سکتا. دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، ایک اور چانس مل جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں اور بڑھے، اور جب وہ اپنی گمراہی میں زیادہ بڑھے تو زیادہ عذاب کا مستحق ہو، والعیاذ باللہ تعالی. تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں وہی ٹرم آئی ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے کروٹ پہ لیٹے ہوئے بھی اور کھڑا ہوا بھی، او قاعدن او قائما، اور کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی، تینوں حالتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہمیں پکارتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ تکلیف دور کر دے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پس جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں نا، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، تو وہ اس طرح چل دیتا ہے پیٹ پھیر کے گویا اس نے کبھی ہمیں تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا. ظاہر جب تکلیف دور ہو گئی تو پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو تو جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مصیبت اور پریشانی میں دعا کو قبول کرے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ تو عطا فرمانے والا ہے، نافرمانوں کی بھی سنتا ہے، ان کی تکلیف دور کرتا ہے، اور تکلیف دور ہونے کے بعد وہ اس طرح غائب ہوتے ہیں. ہم نے بھی اپنے معاشرے میں کئی لوگ دیکھے ہیں جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو تسبیح اٹھا کے، ٹوپی پہن کے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. کسی کے پیپر ہوتے ہیں، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، کسی کے کاروبار کا ایشو ہوتا ہے، اور جیسے ہی معاملات بالکل سیٹل ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کو نظر نہیں آتے ان لوگوں کی طرح جو فصلی بٹیروں کی طرح رمضان کے مہینے میں آپ کو مسجد میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے، بالکل غائب ہو جاتے ہیں، وہ اسکرین سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بتایا نا کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے، لیکن جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے تو اس طرح پیٹ پھیرتے ہیں گویا انہوں نے کبھی ہمیں مصیبت میں پکارا ہی نہیں تھا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بالکل اس طریقے سے آراستہ کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے حد سے جو بڑھ جانے والے لوگ ہیں، ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے. یعنی یہ اتنی ذلیل حرکت ہے، اس کے باوجود ان کی توجہ نہیں جاتی کہ یہ ہم کتنی احسان فراموشی کر رہے ہیں کہ جس اللہ کی طرف ہم تکلیف میں متوجہ ہوئے، اس سے صلح کی، جب اس نے ہمارا کام کر دیا تو بجائے یہ کہ ہم شکر گزاری کی روش اختیار کرتے اور پورے پیشن کے ساتھ مستقبل میں بھی زندگی اس کی اطاعت میں گزارتے، اس سے بغاوت کرنا شروع کر دیتے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور بے شک ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا، من قبلکم، تم سے پہلے جو تھیں، لما ظلموا، جب وہ ظلم کیا کرتے تھے، گناہگار تھے، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس بھی ان کے وقت کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آئے تھے، وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے. كذلك نجزي القوم المجرمین، اور بالکل اس طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں مجرمین کو. ثم جعلناكم خلائف في الارض، اس کے بعد زمین پر ہم نے خلیفہ کیا تمہیں، من بعدہم، ان کے جانے کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی یہ انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تم دنیا میں آباد ہو نا، تم سے پہلے بھی قومیں آباد تھیں، انہوں نے بھی اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا اور تباہ و برباد ہوئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں لے کے آیا
وہ بھی یہ سمجھتے تھے ہم پہ کوئی برا وقت نہیں آئے گا جس طرح تم سمجھ رہے ہو. تو یہ تم کو نئے نہیں اس دنیا پہ آبا, تم سے پہلے بھی اسی طریقے سے انبیاء کے نافرمان ہوتے تھے, تباہ و برباد ہو جاتے تھے. تو یہ اگلے لوگوں کی کوئی کہانیاں نہیں ہیں, یہ اس طریقے سے ہوتا رہا اور اب تم بھی اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری روشن آیات, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا, تو وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے نا, وہ کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے کر آؤ, او بدل, یا اسے تبدیل کر دو. یہ قرآن تو اتنا سخت ہے, اے نبی کوئی کمپرومائز کرنے والی سچویشن کو اختیار کرو, قرآن کوئی اور لے کر آؤ. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کی توحید اتنی سخت ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں نے اس زمانے میں اس طرح نہیں سنی. نبی علیہ السلام کے مجمع میں لاکھوں لوگ نہیں ہوتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام جب توحید بیان کرتے تھے 950 سال تک صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے ہیں, کیونکہ وہ توحید ایسی تھی کہ جن لوگوں نے وہ حق قبول نہیں کرنا ان کے لیے اس سے زیادہ کڑوی چیز ہی کوئی نہیں ہے. جو قبول کر لیں ان کے لیے اس سے زیادہ میٹھی چیز ہی کوئی نہیں ہے. انسان اپنی جان دے دیتا ہے لیکن توحید سے روگردانی نہیں کرتا. لیکن یہ اس کے لیے جسے بات سمجھ آ جائے یا جو سمجھنا چاہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہمارے روشن آیات, یعنی بالکل کلیئر کٹ آیات, ننگی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں نا بغیر کسی تردد کے, تو یہ کہتے ہیں کہ اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کے آؤ, ذرا میٹھی میٹھی ذرا باتیں ہوں اس کے اندر. یہ کیا سخت سخت باتیں, دیکھ لیں یہ باتیں جتنی آئی ہیں واقعی وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ مانو گے جنت ملے گی, نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے, اور اللہ کو پرواہ بھی نہیں اس کی کوئی. قل ما یکون لی ان ابدلہ, اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اسے بدل سکوں. من تلقاء نفسی, اپنی مرضی سے میں اس میں سے کوئی چیز نہ نکال سکتا ہوں نہ داخل کر سکتا ہوں. مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اللہ کی کتاب کو بدل سکوں. اور یہی بات ختم نہیں ہے, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے, میں تو خود اس کی پیروی کرنے والا ہوں. یعنی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ قرآن بڑا سخت ہے اسے بدل دو یا کوئی نیا قرآن لے آؤ, اور میں تو خود پابند ہوں اس بات کا کہ جو میری طرف وحی آئی ہے میں نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے. صرف تمہیں نہیں بلا رہا اللہ کی طرف, میں نے بھی اپنے رب کا تابع فرمان اسی طریقے سے ہونا ہے جس طرح میں تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. لیکن یہ وہ آیت ہے جو سخت ترین آیت قرآن کی. یہ سورہ یونس میں آئی ہے, سورۃ الانعام میں آئی ہے, سورہ الزمر میں آئی ہے. قرآن میں 3 جگہ یہ آیت آئی ہے, باقی 2 جگہوں پہ تو ساتھ قل کا بھی لفظ ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے نبی تم فرما دو کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ تو ہم احتراماً ساتھ بریکٹ میں لگا دیتے ہیں بالفرض, یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. یہاں ان سب نے بریکٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان سے ذرا پوچھیں یہ بریکٹیں جو لگاتے ہو تو قرآن کی تعریف کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں, سمجھانے کے لیے بریکٹ لگانی پڑتی ہے کہ یہ نبی کے ذریعے سے امت کی اصلاح کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے بریکٹ میں اگر کوئی تفسیر کے طور پر بات کی جائے تو وہ قرآن کی تحریف نہیں ہوتی. یقیناً نبی تو قطعی جنتی ہے, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ان کے ذریعے سے امت کو کہلوایا جاتا ہے. امت کو اس لیے کہلوایا گیا تھا کہ کوئی امتی کل کو اٹھ کے یہ کہے کہ تم ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جاؤ, میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ سارے مرید اپنے ساتھ لے نہ جاؤں. اندازہ کریں, یعنی نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی مبارک زبان سے جب یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود خوف ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا, تو یہ کہتے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ امت کو ڈر سنایا جائے. اور امت اتنی دلیر ہے کہ امت کا ایک بابا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی میں اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے نہ جاؤں. کتنے لے نہ جائیں جتنے تو جانا ہے, جنت کی گارنٹی تو کوئی نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اپنے ایک ایک رشتہ دار کو پکارا. جب سورہ الشعراء کی وہ آیت نازل ہوئی نا کہ نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے, تو نبی علیہ السلام نے اعلانیہ کہا اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑا گیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, مال تو میں تجھے دے کے انٹرٹین کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے حضور اگر تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار بھی ہے, بخاری مسلم میں ہے, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ ساری باتیں کیا اس لیے کی جا رہی تھی کہ اس کے بعد ان آیات اور احادیث کی تشریح آگے سے کی جائے. اے نہیں جی یہ تے سانو سمجھانے واسطے سی, اللہ دے نبی تے کدے گناہ نہیں کر سکتے. بالکل ہے تے سمجھے ہو تسی,
تو आड़े वड्डे समझ गए। नबी के बाद तो सारे बराबर है ना, चाहे हुजूर के जमाने का कोई इंसान है वो भी फॉलोअर है, चाहे क़यामत वाले दिन तक जो आखिरी इंसान है वो भी फॉलोअर है। मर्तबे में फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन फॉलो तो सब ने करना है। धमकी तो सबके लिए है। मुझे बताएं, अगर फातिमा के लिए धमकी है, बाकी तो कोई सहाबी शाही कोई नहीं ना। फातिमा जैसा है ही कोई नहीं, बाकी सहाबा थे शाही कोई नहीं। सबसे करीबी हुजूर की बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। बुखारी मुस्लिम की हदीस के जन्नती औरतों की सरदार फातिमा। अगर हुजूर उनके बारे में ये कह रहे हैं कि फातिमा मेरे माल से जो ले लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ेगी मैं कुछ काम नहीं आऊंगा। और बुखारी मुस्लिम में हदीस के मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे मैं उसके भी हाथ कटवा दूंगा। तो सरकार बाकी तो कोई शय नहीं है। ये सैयदा फातिमा के जरिए पूरी उम्मत को अनाउंसमेंट की जा रही है, और ये बाबों को लेकर बैठे हुए हैं। भाई हम तो नबी इस्लाम के जमाने में भी किसी शख्स के बारे में ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो धौंस और जबरदस्ती अपनी मगफिरत करवा सकता है या किसी को साथ लेके जा सकता है जन्नत में। तुम्हारे बाबे तो शाही कोई नहीं, साहबा जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं, अहलुल बैत जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। तो ये इसीलिए देखे काम सही डाला है उन्होंने, कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। हो गए गुमराह सी, गुमराह हो गए आपके नजरियात से, और आप गुमराह हो गए कुरान और सुन्नत के नजरियात से। हम आपके बुजुर्गों के गलत नजरियात से गुमराह होकर इस्लाम की तरफ आ गए, और आप इस्लाम के नजरियात से गुमराह होकर अपने बाबों के पीछे लग गए, क्योंकि आपने कुरान और सुन्नत पढ़ी नहीं थी। क़ुल लौ शाअ अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम, ऐ नबी तुम फरमाओ कि अगर अल्लाह ही चाहता तो मैं कभी कुरान तुम पर ना पढ़ता। वला अदराकुम बिही, और ना अल्लाह ताला तुम्हें इस किताब के ऊपर मुत्तला करता। अल्लाहु अकबर। यानी ये अल्लाह की मर्जी थी, यानी मुझे खुद भी नहीं पता, मुझे अल्लाह ताला ने मबूस किया इस काम के लिए। एक और जगह कुरान में आया कि ऐ नबी तुम फरमा दो कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरी तरफ ये वही नाजिल होगी, यानी मैं कोई धाक लगाए नहीं बैठा हुआ था इस एतबार से कि मेरी तरफ कोई वही आनी थी। नबी इस्लाम तो एक बड़ी डायनामिक लाइफ गुजार रहे थे। जब आपकी उम्र मुबारक का 40वां साल शुरू है तो अचानक आप दुनिया से दिल आपका उचाट हुआ, क्योंकि अगर नबी इस्लाम शुरू से ही कोई इस तरह की तपस्या कर रहे होते किसी गार में बैठ के, तो लोग कहते कि यार इतने सालों से बैठा हुआ था, कुछ ना कुछ तो इसने निकाल लाना था उसमें से। आपकी जिंदगी को अल्लाह ने इसलिए इतना डायनामिक बनाया कि कोई कल को एतराज कर ही ना सके। एक चलता फिरता एक्सट्रोवर्ट इंसान जो एक मक्के की अमीर तरीन औरत का खामंद है, जो तजारत कर रहा है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, अचानक जब उसकी जिंदगी का 40वां साल आता है और उसका दिल दुनिया से उचाट होता है, और चंद दिलों के लिए अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई करता है गारे हिरा की तरफ, और वो भी उसकी बीवी उसे खाना बांध के देती है साथ। अंदाजा करें, बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम अपना खाना घर से लेके जाते थे, इनके बाबे निगाह मार के तो ये वो करते थे, अंदाजा करें, और हुजूर अपना खाना साथ लेके जाते थे। और वहां पे फरिश्ता आता है और वो सारे का सारा सिलसिला नबी इस्लाम के लिए एक मुश्किल जिंदगी का आगाज शुरू हो जाता है। और इस लेवल की मुश्किल जिंदगी के वो लोग जो पहले आपको सादिक और अमीन कहते थे, वही आपके जान के दुश्मन बन गए, हत्ता कि आपको 52 साल जिस शहर में आपने जिंदगी गुजारी वो शहर भी छोड़ना पड़ गया। कोई एलानिया नहीं, रात के वक्त अंधेरे में आपके सर की कीमत 100 ऊंट लग चुकी हुई है, और उसी में आपको गारे सौर में भी 3 दिन के लिए रुकना पड़ा। और फिर उसके बाद भी कोई मदीने में जाके नबी इस्लाम की जिंदगी को सुकून की नहीं है, जंगों से इबारत है। 2 हिजरी में गज़वा बदर, 3 में ओहद, 5 में खंदक, 6 में सुलह हुदैबिया, 7 हिजरी में गज़वा खैबर, 8 में फतेह मक्का, और 8 ही में गज़वा हुनैन, और 9 में रोमन एम्पायर के खिलाफ गज़वा तबूक, और 11 हिजरी के स्टार्ट में डेथ हो गई। पूरी की पूरी जिंदगी कुर्बानियों से इबारत है। यानी इतनी सुकून की जिंदगी हुजूर की गुजर रही थी, 40 साल सुकून से गुजारे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी 23 साल आपके मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है, जंगों की तकलीफ उठाने का नाम है, अपने करीबी साथियों की लाशें उठाने का नाम है, अपने घर वालों की तकलीफ से गुजरने का नाम है। 3 बेटियां जवान फौत हुई, बेटे फौत हुए, अपने हाथों से दफनाए, करीबी साथी शहीद हो गए जंगों के अंदर, और क्या क्या तकलीफें आपको मुस्तकबिल के लिए भी बता दी गई कि आपके नवासों के साथ ये होने वाला है, आपके फलां साहबी के साथ ये होने वाला है आपके बाद। अगर आप नबी इस्लाम की जगह अपने आप को रख के देखें तो इतने मजबूत असाब का इंसान आपको कोई और नजर नहीं आएगा। एक तो जिंदगी में तकलीफ, और यह भी बताया जा रहा है कि आपके बाद ये होना है। हम तो माजी में याद करके उन वाकयात को कितनी तकलीफ से गुजरते हैं,
جس شخص نے اپنی محنت سے سارا کا سارا یہ سسٹم قائم کیا اور اسے بتایا جا رہا ہے کہ 30 سال کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو جائے گی, یہ قتل و غارت شروع ہو جائے گا, اور پھر آپ خود بتا رہے ہیں, بخاری مسلم حدیث ہے کہ جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہو گئی تھی, دنیا کے مال میں ڈوب گئی تھی, مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو, تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ, کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے, ہر عروج کو زوال ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عروج ہمیشہ قائم رہے, یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عروج جب دیتا ہے نا تو پھر عین اس عروج کے اندر اس طریقے سے وہ رسی کھینچتا ہے کہ دوبارہ سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں کسی نے عروج ہمیشہ نہیں دیکھا. آپ مسلمان دیکھیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا سامنے, اور یورپ تک پورے کا پورا سسٹم پھیل گیا. بس وہ حضور کی وفات کے ایگزیکٹلی آلموسٹ 100 سال کے بعد ایک جنگ مسلمان جو ہے وہ فرانس والی جنگ ہار گئے, ورنہ وہ جنگ جیت جاتے تو پوری دنیا پہ قبضہ ہو جاتا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ اینڈ ٹائم پہ کھینچتا ہے, کیونکہ کسی کو فری ہینڈ نہیں دیا جاتا. تاریخ کس طرح ہر چیز کو ملیا میٹ کرتے جا رہے تھے, وہ عین الجالوت کے اندر جا کے وہ ان کو شکست ہوئی, وہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. سلطنت عثمانیہ 600 سال تک, آج جناب وہ اتنا سا ٹرکی ملک رہ گیا, ترکی ہے کدھر 3 بر اعظموں میں پھیلا ہوا, افریقہ سے لے کے یورپ اور یہاں ایشیا بھی سارے کا سارا. تو اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی ہر عروج کو زوال دیتا ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. تو نبی علیہ السلام کی زندگی تکالیف سے عبارت تھی جی. تو اللہ تعالیٰ اسی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو میں نہ یہ قرآن تم پہ تلاوت کرتا اور نہ تمہیں اس کتاب سے آگاہ کیا جاتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, تو بے شک میں عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ اعلان نبوت سے پہلے تم میں گزار چکا ہوں. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اچھا, لوگ اس آیت کا ایک پہلو لیتے ہیں کہ جی دیکھیں نبی علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک پرفیکٹ لائف گزار رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو دلیل بنایا ہے اس دین حق کی, قرآن کی, توحید کی. بالکل یہ سیکنڈری رزلٹ ہے. پرائمری رزلٹ اصل میں اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے میری زندگی کھلی کتاب تھی تمہارے سامنے, اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی اس طرح کا کلام تمہارے سامنے نہیں پڑھا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ غیر معمولی معجزہ کیا ہے, مجھے پیغمبر بنا کے مبعوث کیا ہے. یہ آیات اس لیے نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کی وہ اس سے شان بیان کرنی تھی آپ نے, یہ اس لیے تھی کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا مقصد پتہ چلتا اور نبی علیہ السلام کی نبوت کو اسٹیبلش کیا جاتا. تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ میں نے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی جب میں صادق اور امین تھا تمہاری نظر میں, اور میں واقعی صادق اور امین ہوں اور میری زندگی اس پر گواہ ہے, تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. دیکھیں اس کائنات میں سب سے بڑا کوئی جھوٹ شرک کے بعد اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں. یہ تو نمبر 1 جھوٹ ہو گیا اس کائنات کا, کیونکہ توحید کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے نا سب سے بڑا, وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو اللہ کا پیغمبر نہیں ہے اور وہ دعوے پیغمبری کرتے ہیں. اسی لیے ہم جھوٹے پیغمبروں کو دجال کہتے ہیں, دھوکہ باز, دجل کرنے والے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بتاؤ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے. مراد کیا کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تو جب میں صادق اور امین ہوں اور میری زندگی اس پر گواہ ہے تو میرے سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ تم بھی مانتے ہو کہ میں جھوٹا نہیں ہوں. او کذب بآیاتی, یا سب سے بڑا پھر وہ جھوٹا ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا. تیسرے نمبر پہ اس کا نمبر آ جائے گا کہ جسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ اللہ کی آیات ہے اور وہ اسے جھٹلا دے. پہلے نمبر پہ جھوٹا کون؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے. دوسرے نمبر پہ کون؟ کہ وہ دعوے نبوت کر دے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ نہ ہو. اور تیسرے نمبر پہ کون؟ کہ واقعی اگر کوئی پیغمبر اس کے سامنے آ جائے اسے پیغمبر ماننے سے انکار کر دے. وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے, اللہ کی آیات کا انکار کر دے. انہ لا یفلح المجرمون, بے شک جو مجرم لوگ ہیں, جو تباہی کے اوپر اترے ہوئے ہیں, گمراہی کے اوپر اترے ہوئے ہیں, انکار کرنے کے اوپر اترے ہوئے ہیں, انہیں کبھی اللہ نے ہدایت نہیں دینی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی, مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی نفع. اچھا فوراً جب آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کسی بابے کی عبادت کی نہیں. دیکھیں جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں. اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نفی
صرف عبادت کے اعتبار سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع۔ ایک مرے ہوئے شخص جو قبر میں پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ میری بھینسوں کا دودھ خشک کر سکتا ہے، اس کے نام کی میں نے 11ویں نہ دی تو میرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں؟ تو آپ بھی شرکی کر رہے ہیں۔ اور شرک کیا ہے؟ آدھی آیت لیتے ہو کہ ہم تو جی عبادت تو کوئی نہیں کرتے، اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفی کی ہے۔ سرکار ساتھ ذکر کیا ہے ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جو ہستیاں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو پکار ہی نہیں رہے، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ سیم وہی مینٹیلٹی، ایسی داتا صاحب کو تو نہیں مانگتے، اے اللہ کے حضور ساڈے سفارشی نے، ہم سلطان الہند سے تو نہیں مانگتے، یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں، پیچھے ہی اللہ ہے۔ ہاں، اے نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے، نہیں، پیچھے اللہ ہے جی، سامنے ہی ہے۔ سرکار پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں دیا ہے نا، وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستاخانہ بات کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر؟ ہائے 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 ہائے، اللہ کے علم میں تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں غصے کا اظہار، اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دس دیو کہ اس سفارشی نے میرے حضور میں مقرر کیتے، منو تو کوئی نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کو داتا بنایا ہو کہ میرے بہاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہستی، بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مشرکو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیے اور ہستیوں کے ساتھ، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بالکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے، کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا بات کریں گے، کس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز، سمپل اور بہتر اور بالکل کھلا ڈلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی ان سے فرماؤ اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و آسمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے، کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ جب ہم نئے ریورٹ ہوئے نا، 2008-9 کی بات ہے، تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا، تو وہاں ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے، تو وہ نماز پڑھاتے تھے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے رفع الیدین کے ساتھ۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔ اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوق کون سی ہے۔ تو خیر ہم نے ان سے گپ شپ شروع کی، کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھر آئیں، چائے پلائیں آپ کو، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں، اور ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں۔ ہم ان کے گھر چلے گئے جی، انہوں نے وہاں سے جال حق نکالی۔ اب جال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی تھی، 94 کے اندر FSC میں، اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے، وہ ساری تو ہمارے علم میں تھی۔ تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اعتراض کیا ہے؟ تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھائی آپ کا جو عقیدہ ہے نا مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں، ظاہری اس بات میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں لگو۔ لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت اللہ کی ہوگی، مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی، کوئی پیغمبر، جن، فرشتہ، کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے، گویا آپ نے اسے معبود مان لیا۔ تو کہنے لگا قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے پیرلل میں رب مانو، اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حزب اللہ ہیں، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ تو میں نے اسے بتایا قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سارے وسوسے کو سیٹل کرتی ہے، بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورۃ المائدہ سے میں نے کہا کہ یہ پڑھو۔ اب یہ وہ چیز تھی
جو جال حق میں تو نہ انہوں نے لکھی، نہ یہ مسئلہ ان سے حل ہونے والا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے، ان کی ماں کو سینٹرڈ کر کے بالکل کھول کر توحید بیان کر دی۔ تو آیت نمبر یہ 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھو جو الٹے پڑھے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا کن ہستیوں کی عبادت کرتے ہو؟ ایک تو من دون اللہ انہیں کہہ دیا، جو یہ کہتے ہیں جی بتوں کے بارے میں، یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو من دون اللہ کہا، کیا ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہنے لگا دیکھیں نا جی ہم تو عبادت نہیں کرتے، ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے۔ میں نے کہا نال لکھا ہے ما لا یملک لکم ضر ولا نفع، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا علم ہے۔ میں نے کہا پچھلے حصے کو چھوڑ دے، اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے، تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے شاعر ہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا عبد القادر جیلانی تھے شاعر ہی کوئی نہیں، مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تھے شاعر ہی کوئی نہیں، اگر وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے لے جاؤ اپنے باپے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔